اور اس کے بعد فرمایا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل کرنے والا نہیں اور باطل سے روکنے والا نہیں؟ حالات اس قدر نازک موڑ پہ پہنچ چکے تھے، نہ تنہا لوگ حق پر عمل نہیں کر رہے تھے بلکہ باطل کو حق کا لباس پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ یزید ملعون اسلام کے نام پر اسلام کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ جب امام حسین نے ان حالات کو دیکھا، آپ کی بعثت کے زمانے سے لے کر سن 60 ہجری میں رونما ہونے والے واقعات پہ ایک نظر دوڑائی تو آپ نے فرمایا لا ترون ان الحق لا یغلب وان الباطل لا یتنازع۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل کرنے والا کوئی نہیں، باطل سے روکنے والا کوئی نہیں؟ لیغلب المؤمن فی رأی اللہ محقا۔ جب معاشرہ اس قدر پست ہو جائے تو ایک مومن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جذبہ شہادت لے کر اللہ سے ملاقات کے لیے اٹھ کر اور فرمائے انی لا ارى الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا براما۔ حسین ابن علی موت کو اپنے لیے سعادت سمجھ کر لقاء اللہ کے لیے قیام کر رہا ہے، اور فرمایا کہ حسین ابن علی ان ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو اپنے لیے ننگوہار سمجھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خطبے کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، حسین ابن علی نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ کی بات کے ساتھ حضرت حر اور لشکر حر بھی ہمراہ تھا۔ ایک مقام پہنچا سرزمین کربلا پہ جس کا نام بیزا ہے۔ مقام بیزا پر پہنچ کر حضرت امام حسین ابن علی نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے اصحاب کو، ہاشمی جوانوں کو، حضرت حر اور آپ کے لشکر کو پیغمبر اکرم کی ایک حدیث یاد دلائی اور فرمایا قد علمتم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی حیاتہم۔ حسین ابن علی ارشاد فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ رسول گرامی نے اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرمایا تھا من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت اللہ یعمل فی عباد اللہ بالعصم والعدوان ولم یغیر بقول وفعل کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا۔ نواس رسول نے اپنے نانا کی ایک حدیث یاد دلائی، کہا تمہیں یاد ہے کہ رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم کسی جابر اور ظالم حکمران کو دیکھو کہ جو اللہ کے محرمات اور حرام چیزوں کو حلال قرار دے رہا ہو، جو خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہو، جو سنت رسول خدا کی مخالفت کر رہا ہو علی الاعلان، اور اللہ کے بندوں کی حقوق کی مراعات نہ کر رہا ہو، حقوق اللہ کو علی الاعلان پامال کر رہا ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہو، ان حالات کے ساتھ
اگر کوئی شخص اس ظالم بدعت پسند انسان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا نہیں ہوتا، اپنی گفتگو کے ساتھ اور اپنے کردار اور عمل کے ساتھ، تو خداوند قدوس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس شخص کا ٹھکانہ اسی جہنم کو قرار دے جو جہنم اس ظالم حکمران کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا عیدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اپنے خطبے کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، ان ہؤلاء القوم، یہ بنو امیہ جس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، قد علمتم ان ہؤلاء القوم قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن۔ یہ بنی امیہ کی جو جماعت ہے، بنی امیہ کا ٹولہ ہے، یہ شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے خدائے متعال کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، خدائے متعال کی اطاعت سے انہوں نے روگردانی کر لی ہے، خدائے متعال کو انہوں نے فراموش کر دیا ہے، دین کے نام پر، دین کا نام لے کر خود عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدائے متعال کی حدود کو پامال کر دیا ہے، قد عطلوا حدود اللہ، انہوں نے خدائے متعال کے واجبات اور محرمات کو ختم کر دیا ہے، واستأثروا بالفیء، بیت المال کو اپنی عیش و عشرت یا لوگوں کو خریدنے کا وسیلہ قرار دے دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالًا، یہ وہ خاندان ہے کہ جس نے خدا کے حرام کو حلال بنا دیا ہے اور خدا کے حلال کو حرام بنا دیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انی احق بہذا الامر، اب اس ظالم حکمران کے سامنے اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر علل اعلان جہاد کرنے کا حق رکھتا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ یا عیدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیوں؟ فرماتے انی لقرابتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ میں اس رسول کے قرابت داروں میں سے ہوں جس رسول نے اللہ کے دین کو ان تک پہنچایا۔ وہ اللہ کا دین جو رسول نے ان تک پہنچایا، اسی دین کو یہ پامال کر رہے ہیں، اسی کے واجبات اور حراموں کو یہ ختم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے یہ خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھا، پہنچے سرزمین کربلا روز عاشور کو۔ جب روز عاشور ہوئی، قوم اشقیاء نے امام حسین کے سامنے اپنی صفیں باندھی، تو یہاں پر پھر امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا۔ امام نے مختلف مقامات پر خطبہ دینے کے ذریعے کوشش کی ان لوگوں کو سمجھایا جائے، ان لوگوں کی ہدایت کی جائے تاکہ جنگ نہ ہو، لیکن یہ امام حسین کے خطبے سنتے رہے اور فراموش کرتے رہے۔ اب جب ان کے اوپر خطبہ کو کوئی اثر نہ ہوا، یہ جنگ کے لیے بالکل آمادہ نظر آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ یا حسین
تم بیعت کر لو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب انہوں نے امام حسین سے یہ کہا تو امام حسین نے فرمایا الا ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین، پست انسان کا پست بیٹا مجھ حسین ابن علی کو دو چیزوں کے درمیان قرار دے رہا ہے، بین الذلۃ والسلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ۔ آپ نے فرمایا پست انسان کا پست بیٹا مجھے دو چیزوں کے درمیان قرار دے رہا ہے، ایک یہ کہ میں اس ملعون یزید کی بیعت کر کے ذلت کا طوق اپنی گردن میں ڈالوں، اور دوسری یہ کہ میں قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو پھر سنو، حسین ابن علی اس ملعون کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی بیعت کر کے ذلت کا طوق اپنی گردن میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ، میں ذلت سے دور ہوں، ذلت مجھ سے دور ہے، میں کٹ تو سکتا ہوں، میں مر تو سکتا ہوں، میں اپنے بچوں کو ذبح تو کروا سکتا ہوں، تلواریں میرے بدن کو چھلنی تو کر سکتی ہے، لیکن بیعت کر کے حسین ابن علی ذلت کا طوق اپنی گردن میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا قد یأبی اللہ ذالک ورسولہ والمؤمنون والحجور التي طابت وطہرت، اس کام کی اجازت نہ تو مجھے اللہ دیتا ہے، نہ اللہ کا رسول دیتا ہے، نہ صاحبان امام دیتے ہیں، اور نہ وہ پاکیزہ گودے دیتی ہیں جن پاکیزہ گودوں میں حسین ابن علی نے تربیت۔ یہ وہ حسین ابن علی ہیں جو میدان کربلا میں ہزاروں لشکر کے سامنے نظر آتے ہیں۔ حسین ابن علی کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں، یہ وہی حسین ہیں کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے کبھی یہ ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد نحن کلنا السفن اما سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، ویسے تو ہم تمام اہل بیت اطہار کشتی نجات ہیں، جو ہم میں سوار ہوتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ ہم تمام اہل بیت اطہار کشتی نجات ہیں، چونکہ رسول خدا نے یہ ارشاد فرما دیا تھا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوا، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس کشتی پہ سوار ہوا اس کو نجات مل گئی، اور جس نے بھی اس کشتی سے روگردانی کی وہ غرق اور تباہ و برباد ہوا۔ امام جعفر صادق اسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں نحن کلنا السفن اما سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، ویسے تو ہم تمام اہل بیت اطہار کشتی نجات ہیں، لیکن حسین ابن علی ایک ایسی کشتی نجات ہے جو وسیع بھی ہے اور منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے تیز بھی ہے۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی وہ حسین ابن علی ہے جب رسول خدا منبر پر بیٹھ کر مسجد میں خطبہ دے رہے تھے
خطبے کے دوران حسین ابن علی مسجد میں داخل ہوئے، لوگوں کی بھیڑ تھی، حسین ابن علی کا پاؤں ٹکراتا ہے، حسین ابن علی زمین پہ گرتے ہیں۔ حسین ابن علی کا زمین پہ گرنا تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے خطبے کو بھی چھوڑا، منبر کو بھی چھوڑا۔ روایت یہ بتاتی ہے اللہ کے رسول نے کسی سے یہ نہیں کہا میرے نواسے کو اٹھاؤ اور اٹھا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ رسول خدا نے اپنے منبر کو چھوڑا، منبر کو چھوڑ کر صفوں کو چیرتے ہوئے حسین ابن علی کے پاس پہنچے۔ حسین ابن علی کو اٹھایا، اٹھا کر سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر آگے اسی منبر پر جہاں خطبہ دے رہے تھے حسین ابن علی کو اپنی گود میں بٹھا کر کہا لوگو سنو اور غور سے سنو، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین ابن علی کے قتل کی وجہ سے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایک ایسی تڑپ پیدا ہوگی، ایک ایسا جوش پیدا ہوگا، ایک ایسا ولولہ پیدا ہوگا، ایک ایسی ہیجانی کیفیت طاری ہوگی کہ جو کبھی بھی خاموش نہ ہو سکے گی۔ جی یہ آپ کی مجالس، یہ آپ کی عزاداریاں، یہ آپ کی سینہ زنیاں، یہ آپ کی جلوس، یہ آپ کے اہتمام، یہ آپ کی سبیلیں لگانا، یہ آپ کا دن اور رات جاگنا، یہ سب پیغمبر اکرم کے اس فرمان کی حقانیت پر واضح دلیل ہے۔ اگر اس وقت رسول خدا نے اپنے اصحاب کے سامنے یہ فرمایا تھا کہ حسین کے قتل کی وجہ سے ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی، ایک ایسا جوش پیدا ہوگا جس کو کبھی خاموش نہیں کیا جا سکے گا، تو آج آپ کا پورے محرم میں مجالس میں حاضر ہونا، مجالس کا اہتمام کرنا، سینہ زنی کرنا، جلوسوں میں شرکت کرنا، یہ بتا رہا ہے اگر اس وقت ظالم حکمرانوں نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا تو آج اسی حسین ابن علی کے ماننے والے میدان میں ہیں، اپنے حسین کو فراموش کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہی حسین ابن علی ہیں کہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو رسول خدا نے ان کا نام اللہ کے حکم سے حسین رکھا۔ یہ وہی حسین ہے جس کا جھولا فرشتوں نے جھلایا، یہ وہی حسین ہے جس کا لباس جنت سے آیا، یہ وہی حسین ہے جس کو رسول خدا نے مہر نبوت پہ سوار کیا، یہ وہی حسین ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم جب سواری بنتے کہنے والے یہ کہتے نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، تو رسول خدا کہتے نا فقط یہ نہ کہو کتنی اچھی سواری ہے، یہ بھی بول لو نعم الراکب، سوار کتنا اچھا سوار ہے۔ جی یہ وہی حسین ابن علی ہے کہ جب رسول خدا نے مسجد میں سجدہ کیا، یہ حسین سجدے کی حالت میں رسول کی پشت پر سوار ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے جب تک حسین ابن علی اپنی مرضی سے پشت پیغمبر سے اتر نہیں کے تو رسول خدا یہی کہتے رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اللہ کے رسول نے اپنے سجدے کو اتنا طولانی کر دیا کہ پیچھے اصحاب سر اٹھا کر دیکھتے تھے آج کیا وجہ ہے، اللہ کے رسول نے اپنا سجدہ اتنا طولانی کیوں کر دیا۔ یہ وہی حسین ہے کہ جس کا ہر جگہ پر پیغمبر اکرم نے تعارف کروایا، لیکن افسوس نہ پہچانا
تو اسی رسول کی امت نے نہ پہچانا اس حسین کو۔ حسین کی فضیلت کو اصحاب بھی دیکھ چکے تھے، حسین کی کرامات کو سب لوگ دیکھ چکے تھے، حسین ابن علی کے خطبات کو بھی سن چکے تھے، لیکن اس کے باوجود امت رسول خدا حسین کے خون کی پیاسی ہو گئی۔ آج روز عاشور ہے، یہ وہ دن ہے جس دن زیادہ مصائب پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، فقط اپنے ذہنوں کو سرزمین کربلا کی طرف لے جایا کریں۔ 3 دن کے پیاسے حسین، ایک طرف 72 افراد تو دوسری طرف ہزاروں کا لشکر۔ اس کارواں میں سیدزادیاں بھی موجود تھیں، چھوٹے بچے بھی موجود تھے۔ یہ 3 دن کا پیاسا لشکر، اگر انسان اس کا صحیح تصور کر سکے نا، سرزمین کربلا، میں پھر دہراتا ہوں، سرزمین کربلا، تپتا ہوا ریگستان، کڑکتی دھوپ، 3 دن کے پیاسے، ہزاروں کا لشکر، جس نے حسین ابن علی کو اپنے گھیرے میں لیا اور ایک ایک کر کر حسین ابن علی پہ نذرانہ شہادت پیش کرتا ہوا نظر آیا۔ کبھی حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، کبھی مسلم ابن اوسجہ آگے بڑھے، کبھی زہیر ابن قین آگے بڑھے، کبھی جون آگے بڑھے، ایک ایک کر کر امام حسین پہ شہید ہوتے گئے۔ لیکن عزاداروں، سرزمین کربلا پہ فقط یہی مرد نہ تھے، آپ تصور کیجئے وہ مخدرات عصمت جو کبھی رات کی تاریکی میں بھی گھروں سے نہ نکلی تھیں، وہ بھی اس سرزمین کربلا پہ موجود تھیں۔ جب تمام اصحاب نذرانہ شہادت پیش کر چکے، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت غازی عباس بھی شہید ہو چکے، تو عجیب کیفیت ہے حسین ابن علی کی۔ کبھی ان لاشوں کی طرف دیکھتے، کبھی سیدزادیوں کے خیموں کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے۔ جب امام حسین نے ان حالات کو دیکھا، قوم اشقیاء کی طرف آئے۔ میں شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، چونکہ میرے بعد جو خطیب ہیں وہ آپ کو شہادت حسین ابن علی سنائیں گے۔ جب حسین ابن علی سرزمین کربلا کی طرف آئے، قوم اشقیاء کی طرف نظر دوڑائیں۔ نظر دوڑانے کے بعد آپ نے استغاثہ شروع کیا۔ بڑے درد بھرے کلمات جو حسین ابن علی نے اپنی زبان پہ لائے، کبھی فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ کبھی فرماتے ہیں حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے پہ آواز لبیک کہے؟ کبھی فرماتے ہیں حل من معین یعیننا، کیا ہے کوئی مددگار جو میری مدد کو پہنچے؟ اور کبھی فرماتے ہیں حل من موحد یخاف اللہ فینا، ہے کوئی ایسا توحید پرست انسان اس قوم اشقیاء میں
جو آج حسین ابن علی کی مدد کو آئے اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اس کے بعد ایک درد بھرا جملہ کہا اور فرمایا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی ایسا انسان جو ان سید زادیوں کے پردوں کی حفاظت کے لیے حسین ابن علی کا ساتھ دے؟ جب دیکھا قوم اشقیاء سے کوئی آنے والا نہیں، حسین ابن علی شہداء کے لاشوں کی طرف آئے، آ کر کہنے لگے یا حبیب ابن مظاہر، یا زہیر ابن القین، یا مسلم ابن اوسجا، یا ابطال الصفا، یا فرسان الحجاب، مالی انادیکم فلا تسمعون. اے میرے حبیب ابن مظاہر، اے میرے زہیر ابن قین، اے میرے مسلم ابن اوسجا، اے میرے جوانوں، اے میرے بہادروں، اے میرے بہادری سے لڑنے والوں، کیا ہو گیا ہے؟ حسین ابن علی تمہیں آواز دے رہا ہے، تم حسین ابن علی کی آواز سن نہیں رہے. ادعوکم فلا تجیبون، حسین ابن علی تمہیں پکار رہا ہے، تم حسین ابن علی کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہے. ارباب اعضا مقتل کی کتابیں بتاتی ہیں جب حسین ابن علی نے یہ جملے کہے، اس کے بعد چند جملے بڑے سخت کہے. کہا اے میرے شہداء، اے میرے ساتھیوں، کیا تم میں سے کوئی میری آواز سننے والا نہیں؟ اے شہداء، اے شہداء، مجھے بتاؤ میں مخدرات عصمت کو کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جاؤں؟ یہ کہنا تھا. مقتل کی کتابیں بتاتی ہیں شہداء کے لاشوں نے تڑپنا شروع کیا. ادھر سے یہ آواز بیمار کربلا کے کانوں میں پڑی. مقتل کی کتابیں بتاتی ہیں امام سجاد جو سخت مریض تھے، کبھی غشی کی حالت طاری ہوتے تھے، جب وقت کے امام کے استغاثے کو سنا، اس بیمار کربلا میں اپنا عصا اٹھایا، اپنی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا. ایک ہاتھ میں عصا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار لی. بیمار کربلا نے امام سجاد، امام حسین کی طرف بڑھنا شروع ہوئے. جب امام سجاد نے بڑھنا شروع کیا، اپنے ذہنوں کو اس منظر کی طرف لے جاؤ. امام سجاد بڑھ رہے ہیں، حسین ابن علی شہداء کے پاس ہیں. حضرت ام کلثوم نے دیکھا بیمار کربلا سید سجاد بیماری کی حالت میں آگے بڑھ رہے ہیں. ام کلثوم نے پیچھا کرنا شروع کیا. کہا سجاد، سجاد واپس پلٹاؤ، واپس پلٹاؤ. جب یہ آواز حسین ابن علی کے کانوں میں پڑی، کہا اے بہن، اے بہن ام کلثوم، سجاد کو واپس لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اس زمین سے نسل رسول کا خاتمہ ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.